بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے فرینکلن کے لہجے میں کہا۔ باس، راکس بول رہا ہوں، میک اپ باکس پہنچ گیا ہے۔ راکس نے کہا، اوکے، میک اپ باکس میرے کمرے میں پہنچا دو، اور سنو، باکس میز پر رکھ دیا جائے، میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ایک سائڈ پر موجود چھوٹا دروازہ دیکھ لیا تھا جس پر بات کے الفاظ موجود تھے۔ اس نے جلدی سے ریسیور رکھتے ہی جھک کر فرش پر پڑے ہوئے فرینکلن کو اٹھایا اور تیزی سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ فرینکلن کو باتھ روم کے فرش پر لٹا کر وہ مڑا اور اس نے باتھ روم کے دروازے کی جھری سے آنکھ لگا دی۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری جسم کا نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے باکس میز پر رکھا اور پھر باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھتا ہوا مڑ کر واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو عمران باتھ روم سے باہر نکلا اور سب سے پہلے وہ کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو لاک کیا اور مڑ کر میز سے باکس اٹھا لیا اور واپس باتھ روم میں آ گیا۔ باکس میں موجود ٹیوبز خاصی جدید تھیں۔ عمران نے مختلف ٹیوبز باہر نکالیں اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اس نے ہاتھ روکے تو باتھ روم کے آئینے میں فرینکلن کی شکل نظر آنے لگی۔ عمران نے فنیشنگ ٹچز لگائے اور پھر باکس بند کر دیا۔ اب مسئلہ تھا فرینکلن کا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن باتھ روم میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جس سے وہ فرینکلن کے ہاتھ پیر باندھ سکتا۔ چنانچہ وہ اسے اٹھا کر باہر لے آیا۔ وہ اگر چاہتا تو اسے گولی مار کر ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا، لیکن کسی نہتے اور بے ہوش آدمی کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارنا عمران کی فطرت کے خلاف تھا۔ اس نے الماری کھولی اور اس کے نچلے خانے میں فرینکلن کو توڑ موڑ کر ٹھونس دیا۔ یہ خانہ خالی تھا۔ الماری چونکہ خاصی بڑی اور گہری تھی، اس لیے کسی نہ کسی طرح وہ فرینکلن کو اندر ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ الماری کے پٹ بند کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لاک کھولا اور ہال میں آ گیا۔ ہال میں موجود آپریٹر چونک کر مڑے اور ان سب کے ہاتھ تیزی سے سلام کے لیے اٹھ گئے۔ عمران سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں رکھے ہوئے چپٹے ریوالور کے دستے پر ہی جما ہوا تھا۔ سب مشین گن اس نے وہیں کمرے میں ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ فرینکلن کا چست لباس ایسا تھا کہ اس میں سب مشین گن کے چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بیرونی دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری میں آگے بڑھتا گیا۔ نقشہ اس کی جیب میں تھا، اس لیے اس بار اسے کوئی پریشانی نہ تھی۔ بلو روم کافی فاصلے پر تھا، اس لیے اسے بلو روم تک پہنچنے میں کم از کم 15 منٹ تو لگ گئے۔ بلو روم کا دروازہ بند تھا۔ دروازہ لکڑی کا تھا، اس لیے عمران نے ہاتھ اٹھا کر مؤدبانہ انداز میں دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے لیڈی ایشلے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ مادام، میں فرینکلن ہوں، عمران نے اونچی لیکن مؤدبانہ آواز میں جواب دیا۔ پھر چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی۔ یس، کم ان، لیڈی ایشلے کی آواز دوبارہ سنائی دی اور عمران کا منہ بن گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ دروازہ اندر سے لاک نہ تھا۔ اگر عمران کو پہلے سے اس کا اندازہ ہوتا تو پھر شاید وہ دستک دینے کا تکلف ہی نہ کرتا۔ اس نے خالی ہاتھ سے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا گیا اور عمران اندر داخل ہوا۔ فلم لے آئے ہو؟ لیڈی ایشلے نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس میڈم، عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پتلون کی جیب میں موجود ہاتھ باہر کھینچا۔ اسی لمحے مادام کا پشت کی طرف موجود ہاتھ تیزی سے باہر آیا، لیکن عمران اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے ہی سچویشن کو سمجھ گیا تھا، اس لیے جیسے ہی مادام کا وہ بازو آگے آیا، عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی مادام کے ہاتھ پر پڑی اور نہ صرف مادام کے ہاتھ سے ریوالور بلکہ اس کے حلق سے ساتھ ہی چیخ بھی نکلی اور وہ بے اختیار اپنا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ لیکن دوسرا لمحہ عمران کے لیے بھی انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا۔
شاید اسے مادام سے اتنی پھرتی کی توقع نہ تھی۔ ہاتھ کو جھٹکنے کے دوران ہی مادام اپنی جگہ سے اچھلی اور عمران کے سینے پر پوری قوت سے فلائنگ کک مار دی اور عمران اچھل کر پیچھے بند دروازے سے جا ٹکرایا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ مادام کسی ماہر جمناسٹک کی طرح کلا بازی کھا کر سیدھی ہوئی ہی تھی کہ اس بار عمران اپنی جگہ سے اچھلا۔ مادام بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے ہٹی۔ اس کا خیال تھا کہ عمران بھی اس کی طرح فلائنگ کک لگانے کے لیے اچھلا ہے، لیکن عمران اس کے قریب پہنچتے ہی یک لخت رکا اور دوسرے لمحے مادام بری طرح چیختی ہوئی کسی گیند کی طرح اچھل کر بیڈ کے اوپر سے ہوتی ہوئی دیوار کے ساتھ پوری قوت سے ٹکرائی اور پھر دھڑام سے بیڈ کے اوپر آ گری۔ عمران نے اس کے گرتے ہی ایک قدم آگے بڑھایا اور مادام کا بازو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس بار مادام مقابل کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ زوردار دھماکہ ہوا اور مادام کسی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح فرش پر گری۔ اس بار اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا اور یہ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ مادام ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ مادام کے نیچے گرتے ہی عمران ایک بار پھر آگے بڑھا اور اس نے مادام کو گلے سے پکڑ کر فضا میں اٹھا لیا، لیکن مادام کا جسم بے حس و حرکت رہا تو اس نے اسے بیڈ پر اچھال دیا اور خود ایک طرف رکھی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گیا، جہاں اسے نائلون کی رسی کا ایک بڑا سا ٹکڑا نظر آ گیا تھا۔ رسی کے اس ٹکڑے کے ساتھ ایک خوبصورت فریم دیوار کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ عمران نے فریم کو پکڑ کر کھینچا اور پھر رسی اس سے علیحدہ کر کے وہ واپس بیڈ کی طرف مڑا۔ اس نے مادام کے ہاتھ پشت پر کر کے انہیں اچھی طرح باندھ دیا، کیونکہ اسے فکر تھی کہ مادام پھر ٹرانسمٹ فیوز کی مدد سے غائب نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مادام کو ایک لمحے کے لیے بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران کے حلق سے مادام جیسی آواز نکلی۔ مادام، میں فرینکلن بول رہا ہوں۔ مادام غضب ہو گیا ہے۔ وہ اجنبی میرا لباس پہن کر اور میرا میک اپ کر کے یہاں سے باہر نکلا ہے۔ میز کی درازیں بھی کھلی پڑی ہیں اور ساجان سینٹر کا نقشہ بھی غائب ہے۔ اس نے آپ کا نام کہہ کر راک سے میک اپ باکس منگوا لیا تھا۔ فرینکلن کی بری طرح گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ احمق آدمی، تمہیں اب یہ سب کچھ یاد آ رہا ہے؟ اگر میں بھی تمہاری طرح غافل ہو جاتی تو پورا سینٹر اڑ جاتا۔ وہ تمہارے میک اپ میں میرے پاس پہنچ گیا تھا، لیکن میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ اب وہ بے ہوشی کے عالم میں میرے سامنے پڑا ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ او مادام، وہ حیرت انگیز آدمی ہے مادام۔ اگر مجھے اچانک ہوش نہ آ جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ مادام، یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں شاید، فرینکلن نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ وہ مر چکے ہیں، یہ اور گروپ ہے، ان سے بھی زیادہ خطرناک۔ ایک خوفناک بات سامنے آئی ہے۔ یہ بتاؤ، ساجان سینٹر اور 0 پوائنٹ میں اس وقت کل کتنے افراد ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ مادام، 150 کے قریب افراد ہیں۔ کیوں مادام؟ فرینکلن نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس اجنبی نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، انتہائی خوفناک انکشاف۔ ساجان سینٹر میں انہوں نے کہیں خفیہ طور پر ہائی پاور میگما بم پھینک دیا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو میگما بم کیا ہوتا ہے؟ عمران کا لہجہ بے حد تیز تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک فرضی بم کا نام لے دیا تھا۔ میگما بم؟ نہیں مادام، میں نے تو یہ نام پہلی بار سنا ہے، فرینکلن نے عمران کی توقع کے عین مطابق جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ انتہائی خوفناک اور جدید بم ہے۔ یہ ہوا میں ملنے والی اس گیس سے آپریٹ ہو جاتا ہے جو انسانی سانسوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جہاں یہ بم موجود ہو وہاں 10 یا 10 سے زیادہ افراد جیسے ہی اکٹھے ہوں گے یہ بم پھٹ پڑے گا، اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ساجان سینٹر اور 0 پوائنٹ دونوں کو بیک وقت خاک کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کسی مشینری سے چیک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی حالت عام دوا کے کیپسول سے بڑی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم 0 پوائنٹ اور ساجان سینٹر میں موجود اپنے تمام افراد کو لے کر فوراً لاڈیم سینٹر پہنچ جاؤ، پھر وہاں سے مجھے کال کرنا۔ اس کے بعد میں نیا پروگرام بتاؤں گی، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن مادام، اس خوفناک بم کی موجودگی میں آپ یہاں رہیں گی؟ فرینکلن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ احمق آدمی، مجھے کیا خطرہ ہے؟ جب یہاں 10 افراد ہی نہ ہوں گے تو بم پھٹے گا ہی نہیں۔ اس لیے جو میں کہہ رہی ہوں فوراً اس پر عمل کرو، فوراً۔ عمران نے اسے بری طرح جھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے ساجان سینٹر کی تباہی کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود
وہ یہاں موجود بے گناہ افراد کی اتنی بڑی تعداد کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجبوراً اسے یہ چکر چلانا پڑا۔ 0 پوائنٹ اور ساجان سینٹر دونوں کو کلوز کرنا پڑے گا، فرینکلن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فرینکلن، میں آخری بار تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، حکم کی تعمیل کرو۔ کیا تم نے مجھے احمق سمجھ رکھا ہے؟ عمران نے لیڈی ایشلے کی آواز میں حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، ٹھیک ہے مادام، فرینکلن نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ رسیور رکھنے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے تو اس کی نظریں ایک کونے میں موجود کیپسولوں سے بھری ہوئی دوا کی شیشی پر پڑ گئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھول کر اس میں سے ایک کیپسول نکالا اور پھر شیشی واپس رکھ کر الماری بند کرنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک تھیلے کی تھوڑی سی کھلی ہوئی زپ میں سے خنجر کا دستہ نظر آیا۔ اس نے جلدی سے تھیلا اٹھایا اور اس کی زپ کھولی تو واقعی اس میں مختلف سائزوں کے تیز دھار اور نوکیلے خنجر خاصی تعداد میں موجود تھے۔ عمران نے ایک خنجر منتخب کیا اور تھیلا واپس الماری میں ڈال کر وہ مڑا اور بیڈ کی طرف بڑھ آیا۔ مادام کی پنڈلی پر فل جراب چڑھی ہوئی تھی۔ عمران نے خنجر کی نوک سے جراب کو کاٹا اور پھر اسے وہ مخصوص ابھار نظر آ گیا جہاں ٹرانسمٹ فیوز پنڈلی کے اندر موجود تھا۔ عمران نے خنجر کی مدد سے کسی ماہر سرجن کی طرح پنڈلی میں خنجر کی نوک اتار دی۔ دوسرے لمحے مادام کی جسم میں حرکت ہوئی اور ساتھ ہی اس کے حلق سے درد بھری چیخ نکل گئی، لیکن عمران نے بجلی کی سی تیزی سے آپریشن مکمل کیا اور خون میں لتھڑا ہوا ٹرانسمٹ فیوز پنڈلی سے باہر نکال لیا۔ مادام اب بری طرح پھڑکنے لگی تھی، اس کی پنڈلی سے خون رسنے لگا تھا۔ میں نے تمہاری یہ سلیمانی ٹوپی ٹائپ فیوز نکال لیا ہے مادام، تاکہ تم پھر غائب نہ ہو جاؤ۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ہیڈ کوارٹر کے ٹارگٹ بدل جانے کی وجہ سے ٹرانسمٹ فیوز بیکار ہو چکا ہے، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ فیوز اس سینٹر کی حد تک کارآمد ہے، اور انہی فیوز کی وجہ سے ہی ہم تمہارے الیکٹران بم کا شکار ہونے سے بچ گئے تھے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ خون آلود خنجر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ تم درندے ہو، بھیڑیے ہو، مادام نے کراہتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، درندے بھی ہم ہیں۔ سیکشن 4 کو الیکٹران بم سے اڑاتے وقت تو تم نے معصوم بھیڑ کا کردار ادا کیا تھا۔ بہرحال میری بات سن لو مادام، اب میں نے اس کھیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کیپسول دیکھ رہی ہو، اس کیپسول کے اندر ایک خوفناک بم موجود ہے، اور اب یہ کیپسول تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ تمہارے معدے میں پہنچ کر پھٹ جائے گا اور تمہارا یہ خوبصورت جسم واقعی ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ لو، اسے کھا لو۔ عمران نے کیپسول اس کی آنکھوں کے سامنے نچاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، مجھے مت مارو، میں اسے نہیں کھاؤں گی، مادام نے دہشت زدہ انداز میں کہا۔ کیسے نہیں کھاؤ گی؟ عمران نے بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا اور ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر دبا دی۔ گردن پر زور پڑتے ہی مادام کا منہ خود بخود کھل گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے بری طرح تڑپنا شروع کر دیا۔ مت مارو، مجھے مت مارو پلیز، فار گاڈ سیک، مادام نے بری طرح تڑپتے ہوئے کہا۔ عمران نے کیپسول اس کا جبرن کھلے ہوئے منہ کی طرف بڑھایا تو مادام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ارے، تم تو رونے لگی؟ واہ، پاور لینڈ کی چیئرمین اس طرح رونے لگ جائے گی، میں تو یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے زندہ رہنے دو، مت مارو، لیڈی ایشلے نے بری طرح گھگھیاتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، ویسے میں جب چاہوں یہ کیپسول تمہارے حلق میں ٹھونس سکتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں کسی عورت کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کمزور دل کا آدمی ہوں، اس لیے یہ کیپسول والی موت میں نے تمہارے لیے منتخب کی تھی، کیونکہ کیپسول کھانے کے 10 منٹ بعد تمہارا جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہوگا اور میرے یہاں سے جانے کے لیے یہ 10 منٹ کافی ہیں، ورنہ تو یہ ریوالور کی ایک ہی گولی تمہاری چیئرمین شپ کے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو پلیز، مجھے مت مارو، تم جیسے چاہو گے ویسے ہی ہوگا، مجھے مت مارو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ لیڈی ایشلے اب واقعی منتوں پر اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر فائر روم میں جانا چاہتا ہوں۔ عمران نے کیپسول پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ فائر روم میں؟ مگر کیوں؟ لیڈی ایشلے نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ الیکٹران بم کس طرح آپریٹ ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تیار ہوں۔
مادام نے فوراً ہی کہا، اور عمران اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مادام کی آنکھوں میں چمک کیوں ابھری ہے۔ مادام کا یقیناً یہ خیال تھا کہ یہاں سے باہر نکلتے ہی اس کے آدمی اسے بچا لیں گے، لیکن اب اسے کیا معلوم تھا کہ عمران نے اس کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ مادام بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ عمران نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ لیڈی ایشلے کمرے سے باہر نکل کر جیسے ہی دائیں طرف مڑنے لگی، عمران نے اسے بازو پکڑ کر بائیں طرف موڑ دیا اور لیڈی ایشلے لنگڑاتی ہوئی بائیں طرف چل پڑی۔ مجھے فائر روم کے راستے کا علم ہے لیڈی ایشلے، اور تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے یہیں برآمدے میں ہی بم کیپسول تمہارے حلق میں اتارنا پڑے۔ عمران کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ لیڈی ایشلے نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ فائر روم کے دروازے تک پہنچ گئی، لیکن اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی، کیونکہ اتنا سفر کرنے کے باوجود سینٹر کا ایک بھی آدمی اسے نظر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پورے کمرے جہاں ان لوگوں کو لازماً موجود ہونا چاہیے تھا وہ بھی خالی پڑے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا سینٹر خالی ہو چکا ہو، لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا اور خاموشی سے فائر روم کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائر روم کے دروازے کے درمیان شیشے کا ایک چوکھٹا تھا، باقی دروازے سپاٹ تھے۔ میرے ہاتھ کھولو تاکہ میں اس کا لاک کھول سکوں، لیڈی ایشلے نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہاں، اب ٹرانسمٹ فیوز تو تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے تمہارے ہاتھوں کا بندھا رہنا فضول ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر وہ لیڈی ایشلے کے دونوں ہاتھ کھولنے لگا۔ یہ تمہاری زندگی بچانے کا آخری موقع ہے مادام، اگر تم نے ذرا بھی کوئی غلط حرکت کی تو پھر ہمارا تمہارا معاہدہ ختم۔ عمران نے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گی، لیڈی ایشلے نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے شیشے کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ ہلکی سی کھٹاک کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ مادام نے قدم آگے بڑھائے، عمران اس کے ساتھ ہی چپکا ہوا تھا۔ کمرہ خاصا چھوٹا تھا اور اس میں صرف ایک ہی مشین موجود تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مادام یک لخت بجلی کسی تیزی سے گھومی اور اس کے ساتھ ہی اس کا مکہ پوری قوت سے عمران کے پیٹ میں پڑا، لیکن عمران اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلا۔ بس اتنی ہی طاقت ہے پاور لینڈ کی چیئرمین میں، تمہاری مملکت کا نام اب پاور لینڈ کی جگہ کچھ اور رکھنا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مادام مکہ مار کر تیزی سے پیچھے ہٹتی گئی۔ اس کے چہرے پر جھلاہٹ کی بجائے طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ عمران ابھی اس کی اس طنزیہ مسکراہٹ کی وجہ تسمیہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ میں کوئی دھماکہ سا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ہی دھماکے بڑھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیٹ کے اندر زبردست بم باری کی جا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور بھی اس کی انگلیوں سے خود بخود پھسل کر نیچے جا گرا، اور عمران ساکت و جامد کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کا جسم قطعاً مفلوج اور بے حس ہو چکا تھا۔ اب پتہ چلا کہ میں واقعی پاور لینڈ کی چیئرمین ہوں، لیڈی ایشلے نے آگے بڑھ کر فرش پر گرا ہوا عمران کا ریوالور اٹھاتے ہوئے کہا، اور عمران خاموش بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی زبان بھی حرکت کرنے سے معذور ہو چکی تھی، البتہ صرف اس کی آنکھیں اور پلکیں حرکت کر رہی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ ایک زندہ بت تھا۔ میں پہلے تمہارے دوسرے ساتھیوں کا پتہ کر لوں، اگر تم سیکشن 4 سے نکل آئے ہو تو پھر لازماً وہ بھی کہیں نہ کہیں ضرور نمودار ہوئے ہوں گے، لیڈی ایشلے نے کہا، اور مشین کی سائیڈ پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور 2-3 نمبر پریس کیے، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، مادام کے چہرے پر حیرت کے آثار بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ فرینکلن اٹینڈ کیوں نہیں کر رہا؟ لیڈی ایشلے تیز لہجے میں بڑبڑائی اور اس نے کریڈل دبا کر دوسرے نمبر پریس کیے، لیکن پھر بھی دوسری طرف خاموشی طاری رہی۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ لیڈی ایشلے نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمران اسی طرح بت بنا خاموش اور بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ بلیک روم ایک بڑا سا کمرہ تھا
جس کی دیواریں بہت مضبوط اور ٹھوس تھیں اور دیواروں کے ساتھ قدیم زمانے کے تشدد کے آلات لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک سائڈ پر ایک چپٹی لیکن اونچی باکس نما مشین کھڑی تھی جس کے سامنے ایک لوہے کا بینچ پڑا ہوا تھا۔ اس مشین میں سے تاریں نکل کر اس بینچ کے نیچے غائب ہو رہی تھیں۔ کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو بند تھا۔ کمرے کے سپاٹ فرش پر عمران کے ساتھی لاشوں کی صورت میں ایک قطار میں پڑے ہوئے تھے، البتہ آرڈرلے ان میں موجود نہ تھا، وہ سیکشن 4 کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاصی زیادہ ٹھنڈک تھی، خاص طور پر فرش تو بے حد ٹھنڈا تھا، اور شاید فرش کی اس ٹھنڈک نے ہی بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات کو ختم کرنے میں حصہ لیا تھا۔ کیونکہ بلیک زیرو کی آنکھیں خود بخود کھل گئی تھیں، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم یخ پانی کے کسی ٹب میں ڈوبا ہوا ہو۔ وہ چند لمحوں تک تو بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ جسم واقعی بے حد سرد ہو رہا تھا، لیکن بہرحال وہ حرکت تو کر سکتا تھا۔ بلیک زیرو نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے ساتھیوں کو قطار کی صورت میں بے ہوش پڑے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب یہاں کیسے پہنچ گئے، کیونکہ عمران کے کہنے پر اس نے جب پنڈلی میں فٹ ٹرانسمٹ فیوز کو دبایا تو اس کے ذہن پر یکلخت تاریکی چھا گئی تھی اور اسے ہوش پہلی بار یہاں آیا تھا۔ اسی لمحے صفدر اور تنویر کے جسموں میں بھی حرکت ہوئی اور چند لمحوں بعد وہ دونوں بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ٹائیگر اور کیپٹن شکیل بدستور بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ صفدر نے بلیک زیرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران ہمارے ساتھ نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ بلیک زیرو نے صفدر کی بات کا جواب دینے کے بجائے عمران کی بات کرتے ہوئے کہا۔ او واقعی عمران نہیں ہے، صفدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں ٹائیگر اور کیپٹن شکیل کو دونوں کو ہوش میں لانا پڑے گا، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ خطرہ قریب ہی ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے عمران والا حربہ اس پر آزمانا شروع کر دیا تھا، ناک اور منہ بیک وقت بند کر دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل کے جسم میں واقعی حرکت پیدا ہونے لگی تو وہ اسے چھوڑ کر ٹائیگر کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر بھی تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ گیا۔ صفدر اس دوران دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا اور فولاد کا بنا ہوا دروازہ بے حد مضبوط تھا، اسے توڑا بھی نہ جا سکتا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، صفدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن نکلیں کیسے؟ یہ دروازہ تو ٹوٹنے والا نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھہرو، میں ایک تدبیر کرتا ہوں، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا، اور وہ دروازے کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس کا سر اب دروازے کے نصف تک آ گیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں باہر سے لاک نصب تھا اور اس کے آثار اندر بھی نظر آ رہے تھے، لیکن اس جگہ پر ایک فولادی پلیٹ علیحدہ سے نصب تھی۔ کیپٹن شکیل چند لمحے اس پلیٹ اور اس کی سائڈوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ یہ دروازہ بڑی آسانی سے کھولا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے سارے ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے اس مخصوص لاک کا سسٹم سمجھ لیا ہے، یہ ارونا سسٹم کا لاک ہے جس میں صرف ایک کمزوری ہی ہوتی ہے، دیکھو یہ کیسے کھلتا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جس جگہ فولادی پلیٹ نصب تھی اس کی مخالف سمت میں دروازے کے دوسرے حصے پر اس نے زور زور سے مکے برسانے شروع کر دیے۔ باقی ساتھی حیرت سے اس کی یہ کاروائی دیکھ رہے تھے۔ کیا تمہارے دماغ میں خلل تو نہیں آ گیا شکیل صاحب؟ لاک کدھر ہے اور تم کدھر مکے برسا رہے ہو؟ تنویر سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا، لیکن کیپٹن شکیل نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا عمل جاری رکھا۔ وہ مسلسل دروازے پر مکے برسا رہا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد اچانک کھٹاک کی آواز ابھری اور کیپٹن شکیل نے مکے برسانے بند کر دیے۔ لیجئے تنویر صاحب، دروازہ کھل چکا ہے، کیپٹن شکیل نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کمال ہے، یہ تو جادو ہے، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی ساتھیوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ جادو نہیں تنویر صاحب، تکنیک ہے۔ ارونا سسٹم میں مین لیور ایک راڈ ہوتا ہے جو دروازے کی دوسری سائڈ پر ایک ہک نما آلے میں پہنچا ہوتا ہے۔
اگر راڈ اس ہک سے نکل آئے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس تکنیک کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح یہ تالا کسی بھی تار یا ماسٹر کی سے نہیں کھولا جا سکتا سوائے اس تکنیک کے، اور تم نے دیکھا کہ اس کی اس کمزوری کا علم ہو تو دروازہ کتنی آسانی سے کھل جاتا ہے، کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور سب مسکرا دیے۔ کیپٹن شکیل نے اس دوران ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک راہداری سی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گئے۔ راہداری خالی تھی۔ اب کدھر جانا ہے؟ تنویر نے کہا۔ چل پڑو، کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، صفدر نے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے ایک طرف کو چل پڑے۔ راہداری کا موڑ مڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ مشینیں نصب تھیں، لیکن اندر کوئی آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ مشینیں بھی بند تھیں۔ یہ تو مین کنٹرول روم لگتا ہے، لیکن یہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ ہی کوئی مشین چل رہی ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ صفدر نے کہا، اور پھر وہ ہال میں داخل ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پیچھے بنے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ کمرہ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ ارے یہ مشین گن، یہ تو وہی ہے جو ہم سب کے ہاتھوں میں تھی۔ اچانک میز پر پڑی ہوئی مشین گن پر نظریں پڑتے ہی ٹائیگر بول پڑا، او یہ تو عمران کی گن ہے، اس کا دستہ گہرے نیلے رنگ کا ہے۔ ہمارے والی مشین گنوں کے دستے کا رنگ ہلکا نیلا تھا، صفدر نے چونکتے ہوئے کہا، اور تنویر نے آگے بڑھ کر مشین گن اٹھا لی۔ ابھی وہ کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ یکلخت میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ سب چونک پڑے۔ ریسیور نہ اٹھانا، شاید یہاں ہماری موجودگی چیک کی جا رہی ہے، صفدر نے کہا، اور بلیک زیرو کا ریسیور کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ یکلخت رک گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کافی دیر تک بجتی رہی، پھر خاموش ہو گئی۔ دفتر کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ یہاں کافی لوگ کام کرتے رہے ہیں، لیکن یہ سب آخر چلے کہاں گئے؟ کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں مین کنٹرول روم میں چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کمرے میں پھنس جائیں، صفدر نے کہا، اور پھر وہ سب سر ہلاتے ہوئے واپس مین کنٹرول روم میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ سب مین کنٹرول روم کی بند مشینوں کا جائزہ لینے لگے، اور پھر ایک مشین کو غور سے دیکھتے ہی بلیک زیرو چونک پڑا۔ یہ ویژن مشین تھی۔ ایسی ہی مشین دانش منزل میں بھی نصب تھی، اور بلیک زیرو اس مشین کو آسانی سے آپریٹ کر سکتا تھا۔ دروازہ بند کر دو، میں ویژن مشین آپریٹ کرتا ہوں، اس سے پورے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے گا، بلیک زیرو نے اونچی آواز میں کہا، اور ٹائیگر نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا، اور خود وہ اس کی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ دروازے کو اندر سے لاک کرنے کا سسٹم موجود نہ تھا۔ یہ تو کوئی پیچیدہ مشین ہے، تم اسے آپریٹ کیسے کرو گے؟ ایسا نہ ہو الٹا ہی چکر چل پڑے، تنویر نے مشین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہی سوچ کر ایکس2 نے مجھے اسی مہم پر بھیجا ہوگا، میں مشینری کو آسانی سے آپریٹ کرنا جانتا ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی اس نے بڑے اطمینان بھرے اور ماہرانہ انداز میں مشین کو آن کر کے آپریٹ کرنا شروع کر دیا، اور اسے اس طرح بظاہر انتہائی پیچیدہ مشین کو آپریٹ کرتے دیکھ کر سب نے ہی سر ہلا دیا۔ اب انہیں بھی یقین آ گیا تھا کہ مشینری کو آپریٹ کرنے کے لحاظ سے عامر واقعی ان سے زیادہ معلومات کا حامل ہے۔ مشین کے درمیان میں موجود چھوٹی سی سکرین پر مختلف مناظر ابھر رہے تھے۔ یہ مختلف چھوٹے بڑے کمروں کے مناظر تھے، لیکن یہ سب کمرے انسانوں سے خالی تھے۔ کمال ہے، یہاں تو ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا، بلیک زیرو نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ سوائے ٹائیگر کے باقی ساتھی بھی اب اس مشین کے گرد جمع ہو گئے تھے، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ مختلف مناظر بدلتے رہے، بلیک زیرو مسلسل مختلف بٹن پریس کر رہا تھا اور آپریٹنگ ناب کو آہستگی سے گھما رہا تھا کہ اچانک ایک منظر سکرین پر ابھرا اور وہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔ ارے اس میں ایک آدمی موجود ہے، ان سب نے کہا، اور بلیک زیرو نے بھی ناب سے بے اختیار ہاتھ اٹھا لیا تھا اور سکرین پر منظر ٹھہر گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بڑی سی اکلوتی مشین موجود تھی، جس پر مختلف خانے بنے ہوئے تھے اور ہر خانے پر نمبر درج تھا، اور ہر خانے میں مختلف رنگوں کے بلب تھے۔ مشینری تو انہیں اب تک بہت سے کمروں میں نظر آئی تھی، اس لیے وہ سب اس مشین کو دیکھ کر نہ اچھلے تھے، بلکہ اس مشین کے ساتھ اور گیٹ کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا، اور چونکہ انسانی شکل انہیں پہلی بار نظر آئی تھی، اس لیے وہ سب اسے دیکھ کر چیخ پڑے تھے۔
یہ تو کوئی بت ہے، حرکت ہی نہیں کر رہا۔ صفدر نے کہا، نہیں، پلکیں جھپکا رہا ہے اور سانس بھی لے رہا ہے، لیکن بے حس و حرکت ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ارے ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو آئی کوڈ ہے، میں نے واضح طور پر محسوس کیا ہے۔ صفدر نے اچانک چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب حیرت سے سکرین کو دیکھنے لگے۔ ان سب کی نظریں اب سکرین پر نظر آنے والے نوجوان کی آنکھوں پر جمی ہوئی تھیں، جو خاموش کھڑا صرف پلکیں جھپکا رہا تھا۔ گو پلکیں جھپکنے کی رفتار معمول سے بھی سست تھی، لیکن اس کے باوجود پلکیں مسلسل جھپک رہی تھیں۔